السلام علیکم. سب سے پہلے تو مشہور ہوں آصف سر ایڈوکیٹ آرگنائزیشن کی، جنہوں نے سب سے خوبصورت محفل سجائی اور ہم سب کو مدعو کیا. یہ حاصل کو بعد میں ہو رہی ہے تقریب، تو ہم وکلاء کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. گھر کے بعد ہمارا دوسرا گھر ہماری باہر ہوتی ہے. تو مجھے یہاں پہ بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں اس محفل کا حصہ ہوں، اس تقریب کا حصہ ہوں. کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ وکلاء کی تقریب ہے، یہ کالے کوٹ کی تقریب ہے. اور انہی سے انسپائریشن لیتے ہوئے میں نے جب نائب صدارت سنبھالی تو میری اس وقت سے کوشش تھی کہ ڈسٹرکٹ بار سرگودا میں بھی لٹریری کمیٹی کا قیام ہو. تو الحمدللہ اب ہم نے وہ قیام کر لی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم حاصل پور بار کو بھی انوائٹ کریں گے سرگودا بار میں. تو آپ بھی اسی طرح آئیے گا جیسے ہم لوگ آئے. تھوڑی سی سفر کی تکلیف تھی کیونکہ میں رات کو نہیں پہنچ سکی، صبح نکلی ہوں تو لیٹ ہو گئی. تو یہاں پہ سب ادیب بیٹھے ہوئے. میں ایک چھوٹا سا میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ ادب وہ ہے جو معاشرے میں ترقی لے کے آئے. ادب وہ نہیں ہے جو حریت کے جذبات پیدا کرے. آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں قلم کاروں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ قلم ہے جس کی قسم قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، ول قلم، اور اسی سے پوری ایک صورت بھی منسوب ہے. تو اس لیے قلم کاروں کو میرا یہ میسیج ہے کہ اپنے قلم کو مسئولیت کی طرف لے جائیں، اس سے منفیت نہ پیدا کریں. شاعری وہ ہے جو حسن و عشق پہ نہ ہو، اس سے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو. مجھے لگتا ہے کہ میرا نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں اور جلد ایسی شاعری آئے گی جس سے انقلاب ہوگا، کیونکہ اس ملک کا خواب بھی ایک وکیل نے دیکھا تھا. وہ شاعر تھے اور جب شاعر اور وکیل ملا تو پاکستان بن گیا. دوسرا ایک اور ایشو ہے جو دن رات ہمیں ایک سلگائے ہوئے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، وہ ہے فلسطین. اس کے لیے بھی آپ سب سے گزارش ہے، آپ یقین کریں کہ ان بچوں کے حالات دیکھ کر میں اپنے بچوں کے لیے جب کھانا نکالتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں طرح طرح کے لوازمات اور وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. اس تناظر میں ایک مسلسل نظم اپنی پیش کروں گی. ماں دیتی رہی آواز مگر میں سوئی رہی، ماں دیتی رہی آواز مگر میں سوئی رہی، بارہا غیرت نے دی آواز مگر میں سوئی رہی. خون کی ہولی کھیلتی رہی ہے قوم یہود، دکھ بھری تھی بہن کی آواز مگر میں سوئی رہی. بیٹے میرے آہ خاک و خوں میں گلتا ہوئے، بیٹے میرے آہ خاک و خوں میں گلتا ہوئے، وہ سنی فریاد سی آواز مگر میں سوئی رہی. مجھے درپیش تھا، شعر غور طلب ہے، مجھے درپیش تھا اپنا کار تقسیم وجود، مجھے درپیش تھا اپنا کار تقسیم وجود، آئی تانے مارتی آواز مگر میں سوئی رہی. قبلہ اول پہ میرے، قبلہ اول پہ میرے ظالموں کا راج تھا، خلد سے آتی رہی آواز مگر میں سوئی رہی. آخری شعر ہے، رہ گئی ہے بس ہماں اب کے ابابیلوں کی آس، رہ گئی ہے بس ہماں اب کے ابابیلوں کی آس، جب میری قسمت نے دی آواز میں سوئی رہی.